پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ منافقین جو تھے وہ منہ سے اسلام کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ نمازیں بھی ادا کرتے تھے اور مسلمانوں کے اور جو کام ہے وہ بھی کیا کرتے تھے۔ اب جب ان کی کوئی برائی سامنے آتی تو مسلمانوں کو ریئیکشن سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور وہ کہتے کہ آخر ہمارے بھائی بندی ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، درگزر کرو۔ اور یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تمہاری ان کے بارے میں دو رائیں کیوں ہو رہی ہیں۔ اور خاص طور پر یہ جو ہے ان منافقین کے لیے جو کہ دارالحرب میں رہتے تھے۔ دو طرح کے منافقین تھے، ایک تو مدینہ میں رہتے تھے اور کچھ ایسے تھے جو کہ مکہ میں ہی رہے یا ایسے قبائل میں رہے جبکہ ان کا قبیلہ کافر ہی تھا، اور یہ استطاعت رکھتے تھے کہ وہ مدینہ میں آ جائیں، لیکن اپنے کاروبار یا اپنے گھر بار یا اپنے دوسرے انٹرسٹ چھوڑ کر انہوں نے اگرچہ اسلام کا نام تو لیا لیکن ہجرت کرنا جو ہے وہ پسند نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ایک جو کرائٹیریا بتا دیا وہ یہ تھا کہ اب ہجرت بھی کرو، کیونکہ اب تمہیں زمین کا ایک ایسا خطہ مل گیا ہے جہاں پہ تم اچھی طرح سے اسلام کے احکام پر عمل کر سکتے ہو۔ تو جو لوگ اس طرح استطاعت کے باوجود ہجرت کر کے نہیں آئے ان کو پھر منافق ہی قرار دیا گیا۔ اب اس کی اگلی آیتوں میں جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیل آ جائے گی۔ تو پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں اور ان کی برائی جو ہے وہ زیادہ نمایاں نہ ہو۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، یعنی کہ یہ ان کا ایک امتحان ہے۔ اگر تو وہ اس امتحان میں پورے اترتے ہیں کہ وہ ہجرت کر کے آ جاتے ہیں تو ان کے ایمان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، ورنہ پھر ان کو منافق ہی سمجھا جائے گا۔ اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو۔ اب یہ حکم یہ نہیں کہ کوئی راہ چلتے آپ کی مٹ بھیڑ ہو گئی ایسے شخص سے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کو پکڑ کے مارنا شروع کر دو۔ کس وقت مارو؟ کہ اگر وہ اپنے قبیلے کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور میدان جنگ میں وہ پائے جاتے ہیں دشمن کے خلاف، مطلب دشمن کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف وہ پائے جاتے ہیں، تو تم نے پھر یہ لحاظ نہیں کرنا میدان جنگ میں کہ یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کو میں کیسے ماروں۔ نہیں، ان کو جہاں پکڑو، جہاں پاؤ ان کو پکڑو اور ان کو بھی قتل کرو، جیسے کہ ان کے بھائی بندوں کو تم قتل کرو گے جنگ کے دوران۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، یعنی میدان جنگ میں آئے اور بھاگ کر ایک ایسے علاقے میں چلے گئے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ اب تم معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس خطے میں نہیں گھسو گے کہ تم ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو، نہیں۔ اب چونکہ وہ چلے گئے ہیں معاہد علاقے میں تو اب تم ان کا پیچھا نہیں کرو گے۔ اسی طرح وہ منافق بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ تو ایسے لوگ جو پہلے سے ہی صلح کا پیغام بھیجتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں مجبوراً آنا پڑا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہم جنگ میں شامل نہیں ہو رہے، ہم الگ ایک درخت کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جائیں گے، تو پلیز اگر آپ ہمیں پکڑیں تو ہمیں نہ ماریں، کیونکہ نہ ہم اپنی قوم سے جنگ کر سکتے ہیں اور نہ ہم آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو معافی دے دو، کیونکہ یہ بالکل ہو سکتا تھا کہ وہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کرتے، لیکن اگر انہوں نے جنگ سے ہاتھ روکا ہے تو تم ان کے اوپر جو ہے تلوار نہ اٹھاؤ۔
ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے. یعنی بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جنگ کرنا چاہتے، لیکن جب وہ دیکھیں کہ ہمارے رشتہ داروں کا پلہ بھاری ہو رہا ہے اور اگر ہم مسلمانوں پر فتح پا جائیں تو مسلمانوں کا سامان ہمیں مل جائے گا اور مال غنیمت ہمیں ملے گا، تو پھر وہ جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو. ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے. یعنی کہ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ تم سے جنگ کرنے پر آمادہ ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرو. کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دے. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا. اب یہاں پہ 3 جو ہیں وہ سیناریوز پیش کیے گئے ہیں کہ ایک شخص قتل ہوا. وہ شخص اگر مومن تھا اور وہ مومن علاقے میں رہتا تھا، یعنی کہ اسلامک سلطنت میں وہ رہتا تھا، تو اس کے لیے پھر 3 سزائیں ہیں. 3 سزائیں اس لیے کہ اپنے یہ قتل عمد کی نہیں ہے، قتل خطا کی بات ہو رہی ہے. کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی ہرن کو شکار کرنا چاہا تو کسی بندے کو تیر لگ گیا، یہ اس کی جو ہے وہ اس کا کفارہ ہے کہ دنیا میں ہی اس کا گناہ معاف ہو جائے. پہلا ہے مومن غلام کو آزاد کرنا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب آپ کسی غلام کو آزاد کرتے ہیں تو اس کے ہاتھوں کے بدلے تمہارے ہاتھ آزاد ہو جاتے ہیں آگ سے، اس کی آنکھوں کے بدلے تمہاری آنکھیں آزاد ہو جاتی ہیں، اس کے پاؤں کے بدلے تمہارے پاؤں آزاد ہو جاتے ہیں. جو پورے کا پورا شخص تم آزاد کرتے ہو تو پھر تم بھی آزاد ہو جاتے ہو. یہ تو ہو گئی اللہ کی نظر میں. اب بندوں کے لیے پھر آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ خون بہا دیا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ خون بہا مقرر کیے ہیں. اور آپ خود تو دیکھیں خون اگر 100 اونٹ میں سے نہ ہو تو ان کی جو قیمت ہے اس کے مطابق گائے یا بھینسے یا کچھ اور چیز جو ہے وہ خون بہا ہوگی. اور تیسری چیز جو ہے اگر اس کے وارث خون بہا معاف کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ اجازت ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ ایک آدمی جو مومن تھا وہ مارا گیا لیکن وہ کافر قوم کا فرد تھا. اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ قتل کیا نا، قتل کی سزا تو یہ ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرو، لیکن وہ کفارہ جو 100 اونٹ ہے وہ اب مشرک یا کافر قوم کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ کفارہ پھر مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، تو اس لیے پھر کفارہ نہیں دیا جائے گا. لیکن ایک تیسرا سیناریو یہ ہے کہ وہی ایک مسلمان مارا گیا، مومن مارا گیا، تو ایک غلام مومن آزاد کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ شخص اگرچہ کافر قوم سے تھا لیکن اس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا، معاہدہ امن تھا، اس صورت میں پھر اس کو خون بہا دیا جائے گا، اس قوم کو جو ہے وہ خون بہا دیا جائے گا. تو یہ تو ہو گئی نا 3 بنیادی چیزیں. تو جو شخص اب کتنی بڑی رقم ہے، بہت بڑی رقم ہے نا، اس لیے پھر پورا قبیلہ ذمہ دار ہوتا تھا، سارا قبیلہ مل کے پھر وہ خون بہا جمع کیا کرتا تھا. بہرحال آگے دیکھتے ہیں. پھر جو غلام نہ پائے اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ غلام کو خرید کے آزاد کرے، تو وہ کیا، یا پھر غلام اویلیبل نہیں ہے، جیسے کہ آج کل بھی غلام اویلیبل نہیں ہے. آج کل ہمارے پاس ایک آپشن ہے کہ بے گناہ قیدیوں کو آزاد کروائیں، لیکن اگر وہ ان کو آزاد کرانے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے، پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے، بغیر بریک کے 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے کہ اس نے ایک جان لی ناحق
اس جان کے بدلے ایک جان کو آزاد کرے، اور اگر نہیں کروا سکتا تو پھر وہ 2 مہینے کے روزے رکھے گا، اور اللہ علیم و دانا ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے۔ یہ ساری جو آپشنز ہیں یہ قتل خطا کے لیے ہیں، قتل عمد کے لیے نہیں ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں ہے۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہے، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو تھے، اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب یہ کہ اسلام کا اظہار کرنا اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے پیش کرنا ہوتا تھا، تو عام طور پر لوگ جو تھے اپنے اسلام کو چھپائے رکھتے، البتہ کوڈ ورڈز تھا، سلام جو تھا نا بیسیکلی کوڈ ورڈز تھا کہ وہ دوسرے کو پتہ چل جائے کہ میں مسلم ہوں، اور تیسرے بندے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا کوڈ ورڈز ہے۔ تو اسی طرح اسامہ بن زید کا ٹکراؤ ہوا کسی شخص سے، اور جب اسامہ اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے السلام علیکم کہا، لیکن اسامہ نے جو ہے قبول نہیں کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اب جو ہے واپس آئے، اب دل میں خلش تو تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اسامہ تم نے کیوں اسے قتل کیا، اگرچہ اس نے سلام پیش کیا تھا۔ تو اسامہ نے کہا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے پیش کیا تھا، وہ اصل میں مسلمان نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا کہ وہ کافر ہے یا مسلمان، یعنی کہ بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ جب کوئی سلام پیش کرتا ہے تو اس کو قبول کرو اور اس کو چھوڑ دو، اگر اس کی نیت بد ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو سزا دے دے گا، اور تمہیں اگر اس کا مال چاہیے تھا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت مال دینے والا ہے، مال غنیمت سے تمہیں نوازنے والا ہے۔ اور تم یاد رکھو کہ تمہارا حال بھی تو پہلے یہی تھا نا کہ تم اپنے ایمان کو چھپائے رکھتے تھے، تو وہ شخص بھی اسی حالت میں تھا، تو تم نے اس کا اعتبار کیوں نہیں کیا؟ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، پہلے والے لوگ کیا ہیں؟ ایمان لے کے آتے ہیں لیکن اپنے دنیاوی انٹرسٹ کو نہیں چھوڑنا چاہتے، تو وہ کافروں کے درمیان رہ رہے ہیں اور وہ اسلام کی ریچولز کو اور اسلام کے احکامات کو پورا نہیں کر رہے۔ ان کو پھر منافق کہا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہجرت کر کے نہ آئیں وہ منافق ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں نا جو ہجرت کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد یعنی قتال کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا، اس میں جو جنگ تھی نا، صرف ایک موقع پہ جنگ یرموک جو تھی وہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں کہ ہر ایک کو حاضر ہونا تھا، لیکن نارملی جہاد کے لیے اگر کچھ لوگ نکل جاتے ہیں تو وہ فرض جو ہے پوری مسلم امہ کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، ایک کفایہ کہتے ہیں نا، یعنی کہ کچھ لوگ اگر کسی کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو پوری امت کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ سچویشن ہے کہ جب جنگ کے لیے کچھ لوگ نکلتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں نکلتے، تو اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن جو جنگ کے لیے نکلتے ہیں جان و مال کے ساتھ، ان کے درجے جو ہیں وہ بہت اونچے ہیں، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ
بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے. ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے, اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ جو ہجرت کر سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کی, اور وہ کافروں کے بیچ میں بغیر اسلامی احکام پر عمل کیے زندگی گزارتے رہے, تو فرشتے ان کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ اب تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. ہاں, جو مرد, عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پاتے, بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا, اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا. اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے. تو اب یہ ہے کہ جو واقعی مجبور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. اور اگر تم ہجرت کے لیے نکلو گے تو کیا ہوگا, اپنا گھر بار, اس زمانے میں کتنا سامان لے کے, کوئی وہ ٹریلرز پہ تو نہیں سامان جاتا تھا, کیا کہتے ہیں کنٹینرز میں تو نہیں جاتا تھا سامان, اپنے اونٹوں پہ کتنا لاد کے لے جا سکتے تھے, اور بعض اوقات تو بالکل 3 کپڑوں میں ہی نکلتے تھے. تو اب یہ ہے کہ اب آگے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, کہاں جا کے رکیں گے, پناہ لیں گے, کھانا کہاں سے کھائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر سہولت کا سامان تیار کر دیتا ہے, جیسے کہ تقریباً تمام نبیوں نے ہجرت کی. حضرت موسیٰ بھی تو ایک طرح کی ہجرت ہی تھی نا, ان کو زبردستی نکالا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو, ان کی قوم نے جو ہے وہ مجبور کیا ہجرت پہ. تو اسی طرح تمام جو نبی اور رسول ہیں, رسول خاص طور پر وہ ہجرت کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو عروج دیتے ہیں ہجرت کے بعد. حضرت ابراہیم کو آپ دیکھیں, انہوں نے کہا کہ میں حضرت نوح, اس کے بعد پھر ان کی تھوڑی تعداد کو زیادہ بناتے ہیں مسلمانوں. بالکل. تو اب ضروری نہیں کہ آپ ہجرت کے لیے نکلے تو آپ اپنے منزل پر پہنچ ہی گئے. اگر آپ راستے میں بھی فوت ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہجرت کا ثواب لکھ دیتا ہے. اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ نماز میں اختصار کر دو. یہ نماز قصر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے. جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. لیکن حضرت عمر نے کہا کہ خوف کی حالت کے بغیر بھی ہم نے سفر میں جو ہے نماز کو قصر کیا, تو اس لیے اس کو صرف خوف کی حالت سے جو ہے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ عام سفر سے بھی اس کو ریلیٹ کرنا چاہیے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے, پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے, اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے, اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحہ لیے رہے, کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بار ہی ٹوٹ پڑیں. البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مذائقہ نہیں, مگر پھر بھی چوکنے رہو. یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو. پہلے ہمیں بتایا تھا نا سورہ آل عمران میں کہ جو لوگ کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں, انہی کا ذکر جو ہے وہ آ گیا. اب اس میں یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس کے بارے میں پھر مختلف رائے ہیں جو ہم اس وقت ڈسکس نہیں کریں گے. کہ کچھ کی رائے ہے کہ
لوگوں کی ایک ایک رکعت ہوگی اور حضور کی 2 رکعتیں ہوں گی. کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ کس طرح لوگ اپنی 2 رکعتیں پوری کریں گے، لیکن اب یہاں پہ بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. صلاۃ خوف، اس کو صلاۃ خوف کہا جاتا ہے. اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، قضا اتفاقاً یا کسی وجہ سے ہو جائے تو ٹھیک، لیکن خود سے خود جو ہے نمازوں کو ڈیلے نہ کرو، بلکہ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وقت پر نماز ادا کرو. اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں. اللہ سب کچھ جانتا اور وہ حکیم و دانا ہے. یعنی واقعی تم تکلیف میں ہو کہ تم جنگ کر رہے ہو اور دشمن کا پیچھا کر رہے ہو، لیکن دشمن بھی تو محنت کر رہا ہے نا، وہ بھی تمہارے اوپر حملہ کرنے آیا تھا، تو تمہیں تو اس کا اجر ملے گا، جبکہ کافروں کو اس عمل کی سزا ملے گی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو. اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو. یہ لوگ انسانوں سے اپنے حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے. وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے. ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا. مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس نے تو بہت بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا. اس کے پیچھے ایک قصہ ہے کہ ایک منافق نے آٹا چوری کیا اور زرہ بھی چوری کر لی اور اس کو جا کے چھپا دیا کسی یہودی کے گھر. چھپا بھی نہیں دیا، اس کے گھر امانت کے طور پر رکھا گیا. اب یہ صبح کے وقت یہ جب ڈھنڈورا پٹا کہ دیوار میں نقب لگا کر آٹا اور زرہ چوری کی گئی ہے، تو لوگ جو تھے وہ سوراخ تھا آٹے کے تھیلے میں، یہودی کے گھر پہنچ گئے. تو یہودی کہنے لگا مجھے تو فلانے نے امانت کے طور پر رکھا ہے. اب اس کو جب پوچھا گیا تو اس نے تو صاف انکار کر دیا، اور اس طرح جو ہے اس کا قبیلہ بھی ان کی طرف سے لڑنے جھگڑنے کے لیے آ گیا. اور قریب تھا کہ شہادت کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہودی کو سزا دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا، اور اس طرح سے یہودی ہاتھ کے کٹنے سے محفوظ ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے خاندان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آج تو تم نے اپنے شخص کے لیے رسول سے اور مسلمانوں سے جھگڑا کر لیا، قیامت والے دن کیا کرو گے تم لوگ؟ تو یہ پورا میں نے مختصراً واقعہ بتایا، تھوڑی سی اس کی تفصیلات ہیں. اور اس کے بعد ان کی جو ہیں سازشیں، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کرے، اے نبی اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا
اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ ہی کر لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ چوری خود کی، اس کا الزام کسی اور کے اوپر رکھا، تو اپنے پہلے تو چوری کا گناہ تھا نا، اس کے اوپر پھر بہتان کا گناہ بھی ہو گیا، اور اس پر پھر پورے لوگوں کو اپنے ساتھ لگا کے ایک طرح سے فساد کرنے کا گناہ بھی ہو گیا، تو انہوں نے تو اپنے لیے گناہ ہی سمیٹے۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے، مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے در حالی کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ عام طور پر سرگوشیاں کرنے کو منع کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بتا دیا کہ جو رسول کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، دین اسلام کے خلاف سرگوشیاں اور سازشیں کرتے ہیں ان کے لیے تو سزا ہے، لیکن اگر کوئی بھلائی کے لیے سرگوشی کرتا ہے، مثلا کسی کا پردہ رکھنے کے لیے اپنے کسی دوست سے بیان کرتا ہے کہ دیکھو میں اس کے گھر گیا تھا، وہ تو بڑا ضرورت مند ہے، چپکے سے بتاتا ہے تاکہ تیسرے کو پتہ نہ چلے، تو میں تو جتنا کر سکتا تھا میں نے کر دی، تم بھی تھوڑی سی کوشش کرو۔ مقصد کیا ہے؟ اس شخص کا پردہ رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے، اور اسی طرح کسی نیکی کے کام کے لیے کوشش کی جائے کہ دیکھو جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، تم بھی اس میں حصہ لے لو، تاکہ جنگ کی تیاری کا دشمن کو پتہ نہ لگے۔ اور اسی طرح کسی اور نیک کام کے لیے تم چپکے آپس میں کوئی پروگرام بناؤ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ اس پر تو اجر ہے۔ یہ تو ایک بھلی بات ہے۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بیان کی کہ دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو تم دونوں میں صلح کرانے کے لیے اگر کوئی بات اضافی طور پر بھی کہہ دیتے ہو تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، کہ کسی کے پاس آ کے کہے کہ وہ جھگڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا تھا لیکن میں اس کے پاس گیا، وہ بڑی معذرت کر رہا تھا، بڑا شرمسار تھا، ایسی اس کے منہ سے بات نکل گئی۔ اسی طرح دوسرے فریق کے پاس جائیں، اس سے بھی کہیں کہ درگزر کرنا چاہیے، اس کو بھی بہت برا لگ رہا ہے کہ اتنے اچھے تعلقات تھے اس واقعے کی بنا پر جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، تو اس طرح پھر سافٹ کارنر پیدا ہو جائے۔ تو سافٹ کارنر پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی چیز تھوڑی سی آگے پیچھے کی جا سکتی ہے تو اس کی اجازت ہے، اور یہ بہت نیکی کا کام ہے۔ اب یہ دوبارہ آ گیا، اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں، پہلے بھی آیا نا، دوسری دفعہ آ گیا، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے۔ وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، یعنی کہ غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو آزاد چھوڑ دیں گے، اور ان کو آزاد چھوڑنے کا جو سمبل ہوگا کہ وہ ان کے کانوں کو کاٹ دیں گے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ فلاں بت کے نام پر جو ہے چھوڑا گیا جانور ہے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ عرصے دراز تک اس کا تعلق جو ہے وہ کس سے ریلیٹ کیا جاتا رہا؟ صرف اس سے، صرف آئی بروز سے ہی اس کو ریلیٹ، پھر زیادہ سے زیادہ ایک قدم آگے بڑھے تو لباس پہ آ گئی بات
لیکن اب پتہ لگتا ہے کہ خدائی ساخت میں رد و بدل کا کیا مطلب ہے. لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکے بن رہی ہیں اور لڑکے جو ہیں وہ لڑکیاں بن رہے ہیں, آپریشنز کرا رہے ہیں, دوائیاں کھا رہے ہیں. اور شیطان کا راز جتنا پکا سچا ہے کہ گھر والے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بھی نہیں روک سکتے. اپنے گھر میں بھی اگر وہ ان کی برین واشنگ کریں یا ان کو صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کرے اور بچہ جو ہے جا کے شکایت کر دیتا ہے تو بچے کو چھین لیا جاتا ہے. پریکٹیکلی ہو رہا ہے, پریکٹیکلی ہو رہا ہے. رو رہی تھی میری بہن کہ اتنی بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے ادھر کینیڈا میں, اور امریکہ میں بھی ہوگا ایسا ہی, کہ اس برین واشنگ کے بچوں سے پوچھا جاتا ہے. نیچرلی جب میں چھوٹی تھی میں لڑکا بننا چاہتی تھی, نیچرلی کوئی لڑکے ہوتے ہیں جو لڑکی بننا چاہتے ہیں. اسی چیز کو, ان کے اس خیال کو آگے اتنا بڑھایا جا رہا ہے کہ ان کو پھر آمادہ کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی نسوانیت کو چھوڑ دو, اپنی مردانگی کو چھوڑ دو. اور کیا نسوانیت کو چھوڑ کے وہ جو ہے وہ ایز مرد بچہ پیدا کر سکیں گی وہ لڑکیاں, یا وہ لڑکے جو اپنے آپ کو لڑکی بناتے ہیں کیا وہ پریگننٹ ہو سکیں گے؟ شیطان کا ایسا راج ہے, اور اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ساخت کو جو ہے وہ تبدیل نہ کرے. ان کی 2 بیٹیاں ٹوینز ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ ہماری بچہ کلاس میں پڑھتا نا انگلینڈ میں بیٹھتا, ہاں, تو کہتی ہیں کہ وہ اتنا سا بچہ ہے, تو اناؤنس ہوا کہ اب یہ گرل ہے. ہاں, تو وہ بچیاں حیران کر اپنی ماں کو بتایا کہ وہ تو ہمارے ساتھ بچہ کھیلتا تھا, تو آ کے وہ اب وہ گرل بن گیا, اب گرل کی ڈریسنگ کرے گا, گرل بن کے آیا. یہ اتنا بڑا شیطان کا وہ ہے. اتنا مشکل تھا ان کو سمجھانا کہ میں ان کو کیا نہیں, تو اگر وہ جا کے شکایت کر دیں گے نا اگر وہ بچہ, تو وہ بچے کو لے جائیں گے. وہ بچے ہمارے اسکولوں کے باہر بچوں کو چھوڑتے تھے, تو وہ جو رینبو کلرز کا آج کل ایک وہ چلا, ہاں, اس کے باہر انہوں نے فلیگز لگا دیے, اور ہر چیز کے باہر وہ کلرز لگا دیا. آپ منع نہیں کر سکتے. اتنا پیارا فینٹیسی, اتنی پیاری بھاگ بھاگ کے, اور اسی کو جو ریلیٹ کر دیا اس کو سمبل بنا دیا اس کا ہوموسیکسوالٹی. الگ شیلفیں لگا, کپڑے, پیسٹریز, کھانے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہی حفاظت میں رکھ سکتا ہے. ہمارے بچے بہت گندگی میں ایکسپوز ہو گئے. آئیڈینٹی کرائسس کے نام پہ جو, اچھا, آئیڈینٹی کہ لڑکوں کو وہ ذہن میں ڈال دیتے تم تو لڑکی ہو, اصل میں کرتا ہوں لیکن میں اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ بس معاف کرے ہم سب کو, ہمارے بچوں کو, ہماری آئندہ نسلوں کو اس فتنے سے بچائے. تو یہ تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ جاتی ہیں نا, کہ بتوں کے نام پہ جانوروں کو کان, یہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے. جو اصل مصیبت اب آج آ پڑی ہے, اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا, وہ سری نقصان میں پڑ گیا. یعنی اللہ کو چھوڑ دیا اور شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا, تو وہ سری نقصان میں پڑ گیا. وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے, مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہیں. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے, جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے. رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں, تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے, اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا. انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے, نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا, اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا. اور جو نیک عمل کرے گا, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ ہو وہ مومن, تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے, اور ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریق زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر خم جھکا دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا, اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی. یعنی دین اسلام کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں. اس ابراہیم کا طریقہ جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا, خلیل اللہ. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے, اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے.
لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے تم حق ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو۔ یتیم بچیاں جو کسی کی سرپرستی میں تھیں، خوبصورت نوجوان اور صاحب جائیداد یعنی کہ مالدار تھیں، تو جن کی سرپرستی میں وہ ہوتی تھیں وہ ان سے شادی کرنا چاہتے اور مہر نہیں دینا چاہتے تھے، اور شادی اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ ان کا کون ہے جو ان کے بارے میں آ کے ہم سے سوال کرے گا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے بیان کر رہے ہیں۔ اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو، اس سے پہلے ایک سیناریو اللہ تعالیٰ نے کیا پیش کیا تھا، جب کہ کوئی عورت بہت زیادہ بد اخلاقی اور بدتمیزی اور ایب نارمل بیہیویئر کو ظاہر کرتی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ پہلے پیار سے سمجھاؤ، پھر اس کو جتانے کے لیے اپنی خوابگاہ سے علیحدہ کر دو، اور اس کے بعد تیسرا تھا کہ اس کو مارو، اور تب بھی اگر معاملہ درست نہ ہو تو 2 حکم عورت کے گھر والے سے اور 2 حکم مرد کے گھر والے سے مل کے بیٹھے اور فیصلہ کریں، تو جو فیصلہ وہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس فیصلے میں برکت ڈال دے گا۔ اب اس سے الٹ معاملہ ہے، اب اس سے الٹ معاملہ کیا ہے کہ کسی شوہر کو اپنی بیوی پسند نہیں ہے، شروع سے ہی ناپسند تھی، یا وقت کے ساتھ ساتھ اب اس نے بچے پیدا کیے، کمزور ہو گئی، بد شکل ہو گئی اور وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا اس کو کوئی اور بیوی جو ہے پسند آ گئی۔ اس صورت میں کیا کیا جائے جب کہ آدمی اس عورت کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا احکامات دے رہے ہیں۔ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے، یعنی کہ عورت گھر چھوڑ کر نہ جائے کہ بھائی کے گھر بھی جا کے رہوں گی تو نوکرانی بن کے ہی رہوں گی نا، یہاں کم از کم اپنے بچوں کو تو میں دیکھ بھال کروں گی، شوہر نہیں پوچھتا تو نہ پوچھے، دوسری بیوی لاتا ہے تو لے آئے، کم از کم مجھے چھت تو ملی ہوئی ہے، میرے اخراجات تو پورے ہو رہے ہیں، میں اپنے بچوں کو تو دیکھ سکتی ہوں وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ شوہر کی بے رخی کے باوجود اگر وہ رہنا چاہے تو یہ اس کے لیے زیادہ اچھا ہے، صلح بہرحال بہتر ہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، یعنی آدمی کہے گا پسند تو مجھے ہے نہیں، تعلق تو میں نے کوئی رکھا ہوا نہیں، میں خامخواہ اس کا خرچہ اٹھاتا رہوں، تو شیطان تو آدمی کو کہے گا رخصت کرو اس کو، بھیجو اس کے گھر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں اگر تم احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، مرد سے کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ وہ تمہارے دل سے اتر چکی ہے لیکن پھر بھی وہ تمہارے گھر میں رہنا چاہتی ہے تو تم احسان سے پیش آؤ۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگا کرتے تھے کہ دنیا کی چیزوں میں تو میں نے برابری کی اپنی بیویوں کے ساتھ، لیکن میں کیا کروں کہ میرا دل جو ہے وہ عائشہ کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر تو میری گرفت نہ کر۔ تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ یعنی کہ اگر فائنلی میاں بیوی علیحدہ ہونے کی ہی
بات کریں, اس کا ہی فیصلہ کریں, تو اللہ تعالیٰ عورت کے لیے بھی کوئی اچھی صورت پیدا کر دے گا. اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی, اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو, لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے. جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو اپنے آپ کو وہ پھر ظاہر بھی کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی ہے, اور وہ بے نیاز ہے, ہر تعریف کا مستحق. ہاں, اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں, اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے. جیسے نوح کی قوم ہلاک ہوئی تو کیا زمین خالی ہو گئی تھی؟ یا اسی طرح عاد و سمود کی قومیں ہلاک ہوئیں تو زمین تو خالی نہیں ہوئی تھی, اور قومیں ان کی جگہ آ گئی. تو اے مسلمانوں, اگر تم بھی اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی مٹا کر اور قوم کو کھڑا کرے گا, اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. جو شخص میں ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی, اور اللہ سمیع و بصیر ہے. یعنی کتنے بے وقوف ہو کہ تم دنیا ہی مانگتے ہو, حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت بھی دینے پر قادر ہے, اور اللہ سمیع و بصیر ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو, اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. فریق معاملہ خواہ مالدار ہوں یا غریب, اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو, اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اب ایک تو واضح طور پہ بتا دیا نا کہ اگر تمہارے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی تمہیں گواہی دینی پڑے تو تم گواہی دو, اور یہ نہ سوچو کہ اگر میں اس کے حق میں گواہی دے دوں تو یہ تو بڑا غریب ہے, اس کو دوسری طرف سے چلو مال ہی مل جائے گا جھوٹی گواہی کے بدلے, اس کو یہ دینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. کیسے ایکسپلین کروں؟ ویسے آپ کو سمجھ تو آئی گئی ہوگی. ایک غریب ہے اور ایک امیر ہے, آپ کے پاس گواہی ہے, اس گواہی پر جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے. آپ کہتے ہو کہ اس غریب کا حق تو نہیں ہے, لیکن اگر اسے 1000 روپے اس غریب کو مل جائے تو کیا فرق پڑتا ہے, تو تم غریب کے حق میں گواہی دے دو. تو ایسے نہ کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ غریب کی غربت دور کرنے والا ہے. تمہاری غلط گواہی دینے سے اس کی غربت دور نہیں ہوگی. یا پھر تم امیر کے حق میں گواہی دیتے ہو کہ میں, وہ حق پر ہے غریب, اس کے خلاف گواہی دیتے ہو کہ تمہیں امیر کی جو ہے وہ خوشنودی حاصل ہو جائے. تو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور ساتھ میں یہ کہ آپ کو حالات و واقعات کا پتہ ہے, لیکن گول مول ایسی بات کرو کہ جج جو ہے اس گواہی کے بارے میں واضح طور پر نہ جان سکے کہ آپ نے کس کے حق میں گواہی دی ہے. تو یہ بات بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے غلط قرار دی ہے. صاف صاف کہا ہے, اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. تو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں ایمان والوں پر, تو دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اس کے دو جو ہے وہ تفصیلیں کی گئی ہیں کہ یہ خطاب جو ہے منافقوں سے, کہ تم کہنے کو تو ایمان لائے ہو تو دل سے بھی ایمان لے آؤ, اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو جب تم ایمان لے ہی آئے ہو تو پورا پورا بھروسہ بھی رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے, یعنی کسی شک میں مبتلا نہ رہو, اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے, جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا. اب یہ کیا آ گیا؟ ایمان بالغیب آ گیا نا. تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے بتایا ہے.
جس نے اللہ، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ اب اس کی مثال بڑی اچھی انہوں نے پیش کی کہ جب کوئی ڈوبنے لگتا ہے نا، ڈوبا پھر تھوڑا سا ابھرتا ہے، پھر جب ڈوبا پھر ایک دفعہ ابھرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ڈوب ہی جاتا ہے۔ مطلب یہ تو پریکٹیکلی ہوتا ہے نا، یہ تو پریکٹیکلی کوئی اگر پانی میں گر جاتا ہے تو ایک دفعہ نکلتا ہے، پھر نیچے جاتا ہے، پھر ایک دفعہ ہلکا سا نکلتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پانی کے نیچے ہی چلا جاتا ہے اگر اس کو سوئمنگ وغیرہ نہیں آتی۔ تو اسی طرح جو لوگ ایمان لائے، یعنی کہ پہلے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے بعد جب جنگ و جدل کے احکامات آئے تو ایمان میں کمزوری آئی اور وہ کفر کی طرف مائل ہو گئے۔ اور جیسا کہ منافقین نے کہا تھا نا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ احد میں جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور جنگ میں شامل ہوتے، لیکن احد میں جانا تو اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے پیش کرنا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان کی بجائے وہ کفر کے زیادہ نزدیک تھے۔ تو اگر وہ ایمان لائے، پھر کفر کا رویہ اختیار کیا، پھر جو ہے وہ تجدید کی تھوڑی بہت، پھر ایمان کا جو ہے اظہار کیا، لیکن کچھ عرصے بعد پھر کفر کا رویہ اختیار کیا اور پھر کفر میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا، نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، یعنی اگر آپ کافروں کی کمپنی میں رہنے لگو تو آہستہ آہستہ ایمان آپ کے دلوں سے نکلتا جاتا ہے۔ انہیں یہ مجدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ اب یہ کہ آپ کسی کمپنی میں بیٹھے، باتیں ہوتی اللہ اور رسول اور کتاب کے احکامات کے خلاف ہونے لگیں، لوگ پھر بڑھ کے ان کی ہنسی اڑانے لگے۔ شروع میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو احساس نہیں ہوا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ واقعی اس محفل میں کفر کی بات ہو رہی ہے تو وہاں سے اٹھ جاؤ، کیونکہ اس وقت لوگ مستی کی حالت میں، اور اگر تم ان کو ڈانٹو ڈپٹو گے یا کوئی بات کرو گے تو تمہاری بات کا کوئی اثر کسی پر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس محفل میں بیٹھے رہے تو تمہارے دل پر ان کی باتوں کا اثر ہو سکتا ہے۔ قطع تعلق کرنے کو نہیں کہا، اس لیے کہ اگر تم ان سے قطع تعلق کرو گے تو ان کو دوبارہ اچھی بات کیسے بتاؤ گے؟ اس کے بعد جب یہ وقت گزر جائے، لوگ کسی پازیٹیو بات میں لگ جائیں تو پھر تم ان کے پاس آ کے بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد جب اکیلے دکیلے تمہارا ان کے ساتھ سامنا ہو، ملاقات ہو، تو پھر تم ان کو ان کی غلطی کے بارے میں اکیلے میں بتا سکتے ہو۔ جب اکیلے میں کسی کو اس کی غلطی بتائی جائے تو وہ اس کو تسلیم کر لیتا ہے، لیکن اگر کسی اور کے سامنے بتائی جائے تو وہ کیا کرے گا؟ انسلٹ فیل کرے گا اور اپنے رویے کو درست ثابت کرنے کے لیے دلائل دینے لگے گا، ایگوئسٹک ہو جائے گا، تو پھر ڈھیٹ ہو جائے گا۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا؟ تو اس وقت پھر کافروں کو کہیں گے کہ ہم نے ایسی تدبیریں کی کہ مسلمان تم تک نہیں پہنچ سکے اور ہم نے تم کو بچایا، تو اب مال غنیمت میں سے ہم کو بھی حصہ دو۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔
یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ کو تو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا، لیکن جب یہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ نے ہی انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی سازشیں کامیاب ہوں گی۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر، کیونکہ اس زمانے میں مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھنا اس بات کا اعلان تھا کہ ہم منافق اور کافر ہیں، اس لیے لازماً ان کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنی پڑتی تھی، اور اس کے لیے چاہے انہوں نے وضو کیا ہو یا نہ کیا ہو، پاکی کی حالت میں ہوں یا نہ ہوں، نماز کے درمیان وہ نماز کے مطالب پر غور کر رہی ہوں یا نہ ہوں، صرف ان کا مقصد یہ دکھانا ہوتا تھا کہ ہاں ہم بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ کفر و ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف، جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے، سب کے حال سے واقف ہے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بد گوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ بدگوئی سے مراد یہ ہے کہ طرح طرح کی افواہیں پھیلانا اور کسی واقعے کو بیان کرنا تاکہ جو لوگ اس واقعے کو نہیں بھی جانتے تو وہ اس کو جان جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ آگے فحش کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ بھی بیان کریں گے قرآن میں، کہ اللہ تعالیٰ کو فحش کی تشہیر پسند نہیں ہے۔ جو بات بری کہیں دیکھی اس کو وہیں دفن کر دو، اس کو آگے نہ پہنچاتے رہو، البتہ جس کی ذات پر ظلم ہوا ہو تو وہ اس شخص کو جو کہ اس ظلم کا ازالہ کر سکے اس کو اپنا حال بیان کر سکتا ہے۔ اور اس میں پھر یہ کہ خاص طور پر بچیوں کو بہت خیر آج کل تو بچیاں اتنی نہیں لیتی ظلم و ستم کو نہیں سہتی، لیکن بہت سی بچیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ سسرال کی باتیں آ کے، جنرلی باتیں تو ٹھیک ہے نہ بتائیں چھوٹی موٹی باتیں، لیکن واقعی جب ان پر ظلم ہو رہا ہو تو ان کو ضرور چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو اس بات کو بیان کریں تاکہ ان کے ماں باپ جو ہے ان کے حقوق کی حفاظت کر سکیں۔ گھر کے معاملات میں چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو جانا تو ایک الگ بات ہے، لیکن واقعی اگر ظلم و ستم تک بات پہنچتی ہے تو ضرور بچیوں کو بھی اپنے پیرنٹس کو بتانا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر کسی پر ظلم ہوا تو وہ کسی ایسے بڑے شخص کو بتائے جو کہ اس کے اس معاملے کو رفع کرے۔ لیکن جنرلی باتوں کو پھیلانا اور مزے لینا اور تیسرے چوتھے لوگ جو ہیں وہ باتوں کو سنتے ہیں، کریت کے نکالتے ہیں اور طرح طرح کے مشورے دیتے ہیں، یہ والی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ پھر سے میں پڑھتی ہوں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں،
اور کہتے ہیں ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی۔ اب آج کل پھر ایک اور فتنہ جو بہت زیادہ اٹھا ہوا ہے، قرآن کو تو ہم مانیں گے، حدیث کی کیا اوتھینٹسٹی ہے؟ تو آج کل بہت زیادہ ہمارے جوان بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں حدیث کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، ہم نے نہیں اس کو ماننا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے رسولوں کو بھی مانو۔ بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ آپ سے کہہ رہے ہیں نا تحریر آپ کے اوپر آئے جو ہماری نظروں کے سامنے اترے، تو حضرت موسیٰ تو تحریر لے کے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی، پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ جو ہے نا سورہ بقرہ میں پہلے سپارے میں جو باتیں تھیں تقریباً ان کو دہرایا جا رہا ہے، اہل کتاب کی باتوں کو، ان کی خطاؤں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے، اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو۔ ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخر کار ان کی عہد چکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر یہ اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ اب اس کے بھی دو معنی، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کا اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ کہتے تھے ہاں جو اللہ کا رسول بنا پھرتا تھا ہم نے تو اس کو بھی قتل کر دیا، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، یعنی کہ ان کے دلوں میں شبہ ڈال دیا گیا، اور شبے میں انہوں نے کسی اور شخص کو عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھایا۔ اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ یعنی عیسائی عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، ان میں سے ایک فرقہ، لیکن حقیقی علم ان کے پاس بھی نہیں ہے، وہ بھی گمان سے ہی یہ باتیں کہتے ہیں۔ لیکن مسلمان یقینی طور پر یہ کہتے ہیں، کیونکہ قرآن نے یقینی طور پر بتایا مسیح، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ اب یہ قرآن کے الفاظ ایسے ہیں کہ اس میں دو معنی آ سکتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے ہر کوئی جب فوت ہونے لگے گا اس کو حقیقت پتہ چل جائے گی، اور وہ اپنے فوت ہونے سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے گا، ٹھیک ہے، ایک مطلب تو یہ۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے اور تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے کے آئیں گے،
اور جب حضرت عیسیٰ فوت ہونے لگیں گے تو دنیا میں کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جو ان پر ایمان نہ لایا ہوگا. تو قرآن کے الفاظ میں ان دونوں معنوں کی جو ہے وہ گنجائش موجود ہے. اور پھر جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے خلاف گواہی دیں گے، اسی طرح حضرت عیسیٰ جو ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اہل کتاب کے خلاف جو دنیا میں ان کے خلاف تھے اور جنہوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، ان کے خلاف حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ گواہی دیں گے. غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. مگر ان میں سے جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے. یعنی کہ علماء یہود میں سے بھی جو مخلص ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں. اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. یعنی آپ کوئی انوکھے نبی نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی نبی اور رسول آ چکے ہیں. ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی، اور ہم نے داؤد کو زبور بھی دی. ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی کی ہے جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا. قرآن میں تو شاید 27 یا شاید 33 رسولوں کا ذکر ہے، لیکن دنیا میں اتنے ہی رسول نہیں آئے. اب یہاں کنفیوشس کے بارے میں کہا جاتا ہے، یا بدھا کے بارے میں کہا جاتا ہے، یا اور اسی طرح کی نیک ہستیوں کے بارے میں. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے زمانے کے رسول ہوں اور ان کی تعلیمات کو بھی بعد میں مسخ کر دیا گیا ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب کا ذکر نہیں کیا ہم نے، بہت سے ایسے رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے تمہارے ساتھ نہیں کیا. ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں حجت نہ رہے. یعنی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو سیدھا راستہ پتہ ہی نہیں تھا. اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے. لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں. اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے. جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں. پتہ نہیں شاید نہیں جا رہا، بھول گئی فون ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میں نے نیا لنک بھیجا، آپ اس پہ آ جائیں. اچھا جی، اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. چلیں جی، آپ سب بھی ڈھونڈ رہے ہیں اپنے اپنے لنک، یا یہی کافی. اچھا آپ تو سن رہے ہیں نا. آن لائن نہیں ہے. میں ریکارڈنگ دو. اس نے کون سا لنک بھیجا؟ یہ لنک ہے، وہ تو بلو ہوتا ہے نا، یہی والا. یہ بلو ہوگا تو پھر یہ بنے گا نا. تمہیں کیوں ہے ویسے ہی رات کو ذرا
कम नींद आई। 8 बजे ठंड है ना? रोज तो कल और बारिश है ना कल, और मैंने वो आ नहीं रहा होगा लिंक, 15 का आ रहा है। मेरे ख्याल डिस्टर्बेंस हुई भी होगी लिंक में। आज ही हो जाएगी मुझे तो लगता है बारिश। मैं और तेरे बरसों को 2 बताऊँ, दिन वर्षे 3 दिन का। सिग्नल्स नहीं आ रहे शायद, सिग्नल्स आ रहे जी लुबना खुरम का मैसेज आ गया नोटिफिकेशन को। इसको स्टॉप पॉज करूं फिर? अभी वो ऊपर आ रहा होता है कि सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन हम रिकॉर्डिंग तो कर सकते हैं ना। रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही मैं इसको है, pause तो फिर कोई प्रॉब्लम होगी हम फिर रिकॉर्डिंग इनको भेज देंगे, ठीक है? फोन करके बता भी दूँ। करूं? जी जी ड्यूटी आपको समझा के जाऊंगी। ये आ नहीं रहा लिंक। कल मैं नहीं होंगी। कल नहीं रहेंगी, फिर कौन ड्यूटी लेगा? क्यों? शायद कहीं जाना। आप ले। क्या? मैंने कहा ये फिर मेरा मोबाइल पहुंच जाया करेगा, मैं ना आ सकूं। हाँ जी, वो लिंक जो है वो आ नहीं रहा, तो फिर मैं रिकॉर्डिंग बाद में भेज दूंगी, अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है? क्यों नहीं चल रहा चाची? पता नहीं, शायद सिग्नल्स में कोई मसला होगा, इन केस कह रहे हैं। अच्छा ठीक है। सिग्नल्स में मसला होगा, क्योंकि वहाँ पे इनॉग्रेशन हो रही है ना, क्या हो रहा है, हलफ ठीक है, मैं ओथ टेकिंग हो रही है ना, तो हो सकता है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो। तो हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो फिर हम भेज देंगे, ठीक है? ठीक है। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इकरा घर पे क्यों है? आज छुट्टी है स्कूल में, तो ये घर पे क्यों है? चलें जी, रिकॉर्डिंग तो हो रही आपको इनका हाल मालूम करना पड़ेगा। है। बिल्कुल, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चलें जी लोगों, ये तुम कहाँ से पढ़ रहे थे हम? जो लोग इस मानने से इनकार करते हैं, दूसरों को खुदा के रास्ते से, वो यकीनन गुमराही में हक से बहुत दूर निकल गए हैं। इस तरह जिन लोगों ने कुफ्र व बगावत का तरीका इख्तियार किया है और जुल्म सितम पर उतर आए हैं, अल्लाह इनको हरगिज़ माफ़ ना करेगा और उन्हें कोई रास्ता बजुज़ जहन्नम के रास्ते के ना दिखाएगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लोगों, ये रसूल तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर आ गया है, ईमान ले आओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। और अगर इनकार करते हो तो जान लो कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है और अल्लाह अलीम भी है और हकीम भी। ए अहले किताब, अपने दीन में गुलू ना करो। गुलू का मतलब होता है हद से बढ़ना, और अल्लाह की तरफ हक के सिवा कोई बात मंसूब ना करो। यानी कि ईसाइयों ने हज़रत ईसा को इतना बढ़ाया कि खुदा और खुदा का बेटा ही बना दिया, और यहूदियों ने उनको इतना गिराया कि वलदुज़्ज़िना, और उनको कत्ल भी करने की कोशिश की। इसी तरह हैज़ के अहकाम में यहूद ने इतनी ज़्यादती की कि औरतों को बिल्कुल अछूत बना दिया, और इसी तरह ईसाइयों ने उसमें कोई परहेज़ ही नहीं रखी किसी भी तरह की। तो इसी तरह गुलू होता है हद से आगे बढ़ना। और ये फिर मुसलमानों से भी कहा जा रहा है कि जिस तरह पुराने रसूलों की उम्मतों ने तकरीबन अल्लाह ताला के बराबर ही अपने रसूलों को दर्जा दे दिया, तुम भी ऐसा ना करना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहले रसूलों की उम्मतों ने उनके मरने के बाद उनके कब्रों को इबादत का बना दिया, तुम ऐसा ना करना। तो मसीह ईसा इब्ने मरियम इसके सिवा कुछ ना था कि अल्लाह का एक रसूल था और एक फरमान था। ये दोबारा आ गया। फरमान क्या था कि फितरी तरीके से वो पैदा नहीं हुए, बल्कि अल्लाह ताला ने कुन कहा और उनकी प्रेगनेंसी जो थी वो हो गई। एक फरमान था जो अल्लाह ने मरियम की तरफ भेजा, और एक रूह थी अल्लाह की तरफ से जिसने मरियम के रहम में बच्चे की शक्ल इख्तियार की। बस तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और ना कहो कि तीन है, बाज आ जाओ, ये तुम्हारे लिए ही बेहतर है।
اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے, وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور ان کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے. مسیح نے کبھی اس بات کو آڑ نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو, اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آڑ سمجھتے ہیں. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آڑ سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پائیں گے, اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے بندگی کو آڑ سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا. اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی و مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے. لوگوں, تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی ہے, اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا. لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں, یہ پھر وراثت کے احکامات میں سے ایک حکم ہے. کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے, اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی, اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا. اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی, اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکیرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا. اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس سے پہلے کلالہ کے احکامات آئے تھے, اس میں تھوڑے سے مختلف تھے وہ احکامات. عرب کے کلچر میں 3 طرح کے بہن بھائی ہوتے ہیں. ایک بہن بھائی جب ماں اور باپ اکٹھے ہوتے ہیں, ان کے لیے پھر خاص نام ہے, مجھے وہ نہیں یاد رہتے. دوسرے بہن بھائی باپ ایک ہوتا ہے, مائیں 2 ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تیسرے بہن بھائی کہ ماں دوسری شادی کر لیتی ہے اور دوسرے شخص سے ماں کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی بہن بھائی ہوتے ہیں نا, لیکن باپ جدا ہوتے ہیں. تو پہلے والے جو احکامات تھے وہ ان بہن بھائیوں کے لیے تھے جس میں کہ ماں ایک ہے اور باپ جو ہیں وہ مختلف ہیں, وہ احکامات مختلف تھے. یہ والے جو احکامات ہیں نا یہ باقی 2 بہن بھائیوں کے لیے, اور یہ بالکل ایسے احکامات ہیں جیسے کہ باپ کے احکامات ہوتے ہیں. ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو اگر اکلوتا بیٹا ہے تو اس کو پورا مال مل جاتا ہے. ایک شخص فوت ہو جاتا ہے, اس کی اکلوتی بیٹی ہے, اس کی اکلوتی بیٹی کو پورا مال نہیں ملتا, اس کو 50% ملتا ہے, باقی مال اس شخص کے بھائیوں کو چلا جاتا ہے. اگر اس شخص کا بیٹا نہ ہو, 2 بیٹیاں ہوں تو 2/3 جو ہے وہ بیٹیوں کو ملے گا. اگر 2 سے زیادہ بھی ہوں, 7 بیٹیاں بھی ہوں تو بیٹیوں کو 2/3 ہی ملے گا, وہ تقسیم ہوگا. 1/3 جو ہے وہ پھر اس شخص کے بھائیوں کو چلا جائے گا. لیکن اگر بیٹے اور بیٹیاں اکٹھے ہوں گے تو پھر بیٹے کا حصہ 2 گنا اور بیٹی کا حصہ اکیلا ہوگا, اس میں پھر بھائیوں کو حصہ نہیں ملے گا. تو وہی چیز یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر بھائی مرا ہے, اکلوتی بہن ہے, اس کو پورا مال نہیں ملے گا, اس کو آدھا مال ملے گا, اور باقی آدھا مال کدھر جائے گا اس کا مجھے آج تک نہیں پتا چلا. اگر بہن مری اور اس کا ایک ہی بھائی ہے, اس بہن کا سارا مال اکلوتے بھائی کو مل جائے گا, ٹھیک ہے. اگر آدمی مرا, اس کی بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں, تو اس کا سارا مال پھر بہن اور بھائیوں میں ایسے ہی تقسیم ہوگا جیسا کہ باپ کا بھائی کو دوہرا اور بہن کو اکیلا حصہ ملے گا. اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی طرح کی بھی اس میں باتیں ہیں, اور اس میں سورہ مائدہ سے بھی ملتی جلتی بہت ساری باتیں ہیں. ابھی جب ہم سورہ مائدہ شروع کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ بہت سے احکامات آگے سے تفصیلاً اس میں بیان ہوئے. ہم سورہ مائدہ شروع کر دیتے ہیں. سورہ مائدہ کے انٹروڈکشن میں یہ ہے کہ سورہ مائدہ
آخری صورت ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اوقات میں مختلف احکامات کو دیتے تھے. جیسے خاص طور پہ میں شراب کا ہی بیان کرتی ہوں. پہلے سورہ روم میں، پھر سورہ بقرہ میں، پھر سورہ پہلے سورہ روم میں، پھر سورہ آل عمران میں، اور غالباً دوبارہ سورہ آل عمران میں، اور پھر فائنلی سورہ بقرہ میں پورے احکامات آئے. 4 سٹیجز میں آئے. اب میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہی ہوں. فائنل احکام کس میں؟ سورہ بقرہ میں. ٹھیک ہے نا. تو ماحول کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے تدریج کے ساتھ احکامات بیان کرتے تھے. اب یہ چونکہ آخری صورت ہے، یعنی کہ بالکل آخری زمانے میں یہ نازل ہوئی ہے، تو جو بھی احکامات ملے ہیں وہ فائنل ہیں. حضرت عائشہ پھر کہتی تھی کہ سورہ مائدہ کے احکامات کو فائنل سمجھو، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھو، کیونکہ یہ بالکل فائنل احکامات ہیں. ان کے بعد کوئی تدریج نہیں ہے کہ اس کے کسی حکم کو منسوخ کر کے اس کی جگہ پر کوئی اور حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لے کے آئیں گے. تو یہ بات جو ہے وہ لازمن، اور اس میں ایک طرح سے قرآن کی پوری تعلیمات کا خلاصہ بھی آ جاتا ہے. تقریباً ہر پہلو پر جو ہے اس میں احکامات آ جاتے ہیں. اب یہاں اس کا آغاز بھی ویسے ہی ہوتا ہے بغیر حروف مقطعات کے، کیونکہ اس کو بھی سورہ نساء کی بہن قرار دیا جاتا ہے. جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جڑواں ہیں، اسی طرح سورہ نساء اور سورہ مائدہ جو ہیں یہ بھی جڑواں ہیں. ان کے احکامات میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے. اب آغاز کس طرح سے کیا گیا؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو. لفظ استعمال کیا ہے اوفل بالعقود، عہدوں کی پابندی کرو. عہد کتنے ہیں ہماری زندگیوں کے؟ عہد الست وہ بھی عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. اس کے بعد جب ہم نے کانشیسلی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل جو تھا وہ مان لیا. اس کے بعد جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو زندگی عہدوں کے بغیر نہیں گزرتی. آپ کہیں اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو اسکول کے جو ہوتا ہے ڈسپلن، اس کی پابندی آپ نے کرنی ہوتی ہے. آپ کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں تو اس آفس کے اصول و ضوابط کی پابندی کرنی ہوتی ہے. آپ جب کسی کے ساتھ بزنس کرتے ہیں تو آپ نے معاہدے کیے ہوتے ہیں کہ ایسا 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 ہوگا. جب آپ نکاح کرتے ہیں تو وہ بھی ایک عقد ہے جس میں کہ آپ حقوق و فرائض کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. تو زندگی جو ہے وہ پوری کی پوری مختلف طرح کے عہد میں گزرتی ہے. خاص طور پہ یہاں پہ جو ہے کہ پوری شریعت ظاہر ہو چکی. اب تم نے پوری شریعت پر عمل کرنا ہے کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو تم ایک انسٹیٹیوشن میں داخل ہو گئے. کون سے انسٹیٹیوشن میں؟ اسلام کے انسٹیٹیوشن میں. اور اس کے جو بھی ضوابط ہیں اب تمہیں ان پر عمل کرنا ہوگا. اس کے بتائے ہوئے کو حلال اور اس کے روکے ہوئے کو حرام کرنا ہوگا. تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں. چھوٹتے ہی احکامات جو ہیں وہ آنے شروع ہو جائیں گے. جو ہے وہ بہت گہرا ایمان، ہر طرح کے عقد، ہر طرح کے عقد اس میں آ جاتے ہیں. عقد سے نا، عقد سے عقود. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو. تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. ابھی 2 طرح کے حرام تھے مویشی جانور. کچھ لوگوں نے بتوں کی خاطر چھوڑ کر اپنے لیے حرام کر لیے تھے، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر بنی اسرائیل پر حرام کیے تھے،
اور کچھ ان کے جو تھے علماء انہوں نے حرام کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر سزا کے طور پر ان کی اصلاح نہیں کی تھی. لیکن اب چونکہ قرآن کو قیامت تک رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو حلال رکھا جو اللہ کی لوح محفوظ میں حلال تھیں، اور ان کو حرام کیا جو اللہ کی لوح محفوظ میں حرام تھیں. ان کا ذکر ابھی آگے آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی دوبارہ اس بات کو اللہ تعالیٰ بیان کریں گے کہ کون سی چیزیں جو ہیں حلال ہیں اور حرام. اور جب انعام کا ذکر آتا ہے تو انعام میں گائے، بکری، بھیڑ، اور گائے کھانے والے جانور، گائے میں پھر وہ بھینس وغیرہ بھی آ جاتی ہے، نیل گائے وغیرہ، بھیڑ بکری، اور پھر بھیڑ الگ ہے اور بکری الگ ہے، کیونکہ سورہ انعام جب ہم پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے بھیڑ کو الگ بیان کیا ہے اور بکری کو الگ بیان کیا ہے، اور پھر گائے کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اونٹ کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جو گھریلو ڈومیسٹیکیٹڈ جو جانور ہیں. لیکن جو ہرا کھانے والے ہیں، جو ویجیٹیرین جانور ہیں، وہ سارے جانور بھی جو ہیں وہ حلال ہیں. جیسے ہرن کا بھی گوشت لوگ کھاتے ہیں. ہاں، خرگوش کا، کیونکہ وہ گوشت نہیں کھاتا نا. جو ویجیٹیرین ہیں وہ سارے حلال ہیں. لیکن اس میں بھی حرام آ گیا. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے ویجیٹیرین حلال ہیں، لیکن وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں. کس وقت ہو جاتے ہیں؟ لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، یعنی حدود حرم میں، اور اسی طرح احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کرو گے. لیکن اگر کسی نے، جو آدمی احرام کی حالت میں نہیں ہے، وہ شکار کرتا ہے اور تمہیں پیش کرتا ہے، تب تم اس کو کھا لو گے. ٹھیک ہے. بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو. شاعر اللہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. اذان ہوتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے نا، مسجد پر نظر پڑتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے. اسی طرح خانہ کعبہ کی تصویر نظر آتی ہے یا آپ خانہ کعبہ میں پہنچتے ہو تو اللہ یاد آتا ہے. اسی طرح کسی کو آپ سلیب اٹھائے ہوئے دیکھتے ہو تو بے شک نیگیٹو چیز ہے، لیکن بہرحال وہ سمبل تو ہے نا. لیکن خیر اس کو تو ہم نے ختم کرنا ہے، حضرت عیسیٰ نے ختم کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے شاعر کا ذکر کر رہا ہے کہ اسلامی شاعر کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو. جیسا کہ آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے تھے، ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب. ان کو حلال نہ کر لو. نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ جب حاجی جا رہے ہیں تو حاجی اپنی قربانی کے جانور بھی لے کے آتے ہیں، اور کچھ دوست احباب کہ ہم نے منت مانی تھی ہمارا جانور بھی لے جاؤ، تو نشانی کے طور پر ان کے گلوں پر پٹے پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی تم نے دست درازی نہیں کرنی. نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی خاطر خوشنودی کی تلاش میں مقام محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں. یعنی حاجیوں کو بھی تم تنگ نہ کرو. ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو، یعنی کہ احرام کے بعد تم شکار کر سکتے ہو. اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی اس کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے. یعنی کہ 8 سال تک نہیں، بلکہ مکہ میں بھی جب مسلمان رہتے تھے تو آزادانہ وہ کعبہ میں جا کے عبادت نہیں کر سکتے تھے، اور ان کے دلوں میں اس چیز کا بہت غصہ تھا. تو جب مکہ فتح ہو گیا تو مسلمان اپنے بدلے لے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ درگزر سے کام لو اور ان سے بدلے نہ لو. اور اس کے ساتھ
نان مسلم بھی اگر کوئی بھلائی کا کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کرو. یعنی اگر کوئی مسجد تو نہیں، اگر کوئی کنواں کھود رہا ہے تو کنواں کھودنے میں ایک نان مسلم کی مدد کرو، لیکن گناہ کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون نہ کرو. تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. اس کے بارے میں ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اور وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا. اب یہ سارے وہ جانور ہیں جو کہ مردار ہیں، اس کی مختلف صورتیں ہیں. اور ایک شیر نے ایک ہرن پر حملہ کیا، آپ نے شور مچایا اور شیر بھاگ گیا، آپ ہرن کے پاس آئے، ابھی وہ زندہ تھا تو اس کو ذبح کیا، اور جہاں پہ شیر کے دانت لگے تھے اس حصے کو صاف کر کے باقی ہرن آپ کھا سکتے ہو. ٹھیک ہے، لیکن جو مر گیا ہو اور شیر ویسے ہی کسی وجہ سے اس کو چھوڑ گیا، اس کو پھر بھی نہیں کھا سکتے. اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے. غیر اللہ کے نام پر وہ تو حرام ہے ہی، لیکن آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں ذبح کر سکتے؟ آپ نے ضرور فلاں جگہ جا کر ذبح کرنا ہے. وہاں جا کر اگر آپ ذبح کریں گے اور اللہ کا نام بھی لیں گے تب بھی اس کو کھانا جو ہے منع ہے، کیونکہ اگر اللہ کے لیے کرنا تھا تو اپنے گھر میں ذبح کر لیتے. بازاروں والے پہ دیگیں وغیرہ ہوتی ہیں، ہم نہیں کھا سکتے نا کھانا کے. جیسے کہ اب لوگ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور کسی ایک جگہ پہ لوگ چونکہ زیادہ آتے ہیں تاکہ کھانا کھا لیں. جی، مہمانداری کی نیت سے بھی وہ لوگ پکارتے. تو اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ امام صاحب کو خوش کرنے کے لیے ہے یا اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھلانے کے لیے. نیت کا نہیں پتہ ہوتا ہے. کھانے والا بس اپنی اس نیت کو. لیکن مریم یہ غلط ہے کہ اگر ہم جا کے مامبری میں دیکھے دیتے ہیں، بلکہ دیتے ہیں. نہیں، اگر اس نیت سے دیتے ہیں نا کہ وہاں پہ مسافر اور فقیر آئے ہوتے ہیں تو میں کہاں ڈھونڈنے جاؤں، پھر گناہ نہیں ہے. دیکھو نا، یا میں کہاں بانٹنے جاؤں، تو اس نیت سے. اب یہ پھر اس پہ آتا ہے. بہرحال ایک مخصوص جگہ پہ جا کر ذبح کرنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. لبے لباب یہ ہے. نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو. یہ پھر اللہ تعالیٰ نے جبت کا لفظ استعمال کیا تھا نا، جبت کے پیچھے لگتے ہیں. تو اسی طرح جو ہیں 500 لاٹریاں اور اس طرح کی چیزیں، یہ سب افعال فسق ہیں. آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. یعنی کہ اب 23 سال ہو چکے ہیں، اب کافروں کو پتہ لگ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین پھیل کے ہی رہے گا اور وہ اپنے تمام ارادوں میں ناکام ہوں گے. تو اب تم ان سے نہ ڈرو. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. یہ آیت کہاں پہ نازل ہوئی تھی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر. اور پھر حضرت عمر سے علماء نے کہا، علماء یہود نے، کہ اگر ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے. تو حضرت عمر نے کہا وہ ہمارے لیے عید کا ہی دن تھا کہ آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے. لہٰذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو. البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، دوسری شریعتوں میں کیا تھا؟ چند چیزیں حلال تھیں، باقی چیزیں حرام تھیں. ہم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ تمام چیزیں حلال ہیں، صرف کچھ چیزیں جو حرام ہیں وہ بتا دی گئی ہیں. اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں
اس کو بھی تم کھا سکتے ہو. یعنی خود پہلے اس میں سے چک نہ ماریں کہ ایک بوٹی اس میں سے خود نکال کے کھا لیں, وہ نہیں, بلکہ جس جانور کو وہ تمہارے لیے روکے رکھیں اس کو تم کھا سکتے ہو. البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پورک تمہیں کھلانا چاہیں تو تم پورک کھانے لگ جاؤ, بلکہ وہ کھانا, کیونکہ یہود جب ہم جاتے ہیں ٹریول کرتے ہیں تو ہم کون سا کھانا لیتے ہیں؟ کوشر لیتے ہیں. جو کوشر ہوتا ہے وہ جیوز کا ہوتا ہے, جو ذبیحہ ہوتا ہے, جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہوتا ہے. وہ کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے, اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں, خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. محفوظ عورتوں سے مراد وہ عورتیں ہیں کرسچن یا جیوز جو کہ اپنے دین پر عمل کرتی ہیں. آوارہ فاحشہ عورتیں نہیں جن سے ہمارے بچے جا کے شادیاں کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی اہل کتاب ہے نا, اہل کتاب ہے نا. وہ تو مسلمان عورتیں بھی ناپسندیدہ ہیں. مسلمان عورت سے بھی جب تم شادی کرو گے تو تم ان کا اخلاق و کردار دیکھو گے. اسی طرح اہل کتاب عورتیں جو واقعی اپنی کتاب پر عمل کرنے والی اور نیک کردار ہیں, وہ عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں, بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو, نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو. اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھوں کونیوں تک دھو لو, سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ. اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو, بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا, مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے, شاید کہ تم شکر گزار بنو. انسان جب ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دوری محفوظ کرتا ہے. اب اس کو طہارت کے لیے اگر پانی نہیں ملتا اور وہ تیمم کر لیتا ہے تو اس کے دل سے وہ ناپاکی کی حالت دور ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی, یعنی کہ پاکی کے لیے تمہیں سہولت عطا کر دی, شاید کہ تم شکر گزار بنو. اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے, یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی. اللہ سے ڈرو اور اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. عدل کرو, یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے. جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں, اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا. رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا, جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا, مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہاں پہ صلح حدیبیہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے. 12 قبیلے تھے
ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار تھا اور اس کی ڈیوٹی کیا تھی، اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی، سیدھا راستہ گم کر دیا۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، پس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں، لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں کیسے ترمیم کی، مجرم کو محرم بنا دیا، رحمت کو زہبت بنا دیا۔ کیا کیا؟ ایک نقطہ ہی لگایا نا، بالکل ایک نقطہ ہٹا دیا تو مجرم جو ہے وہ محرم بن گیا، ایک نقطہ جو ہے وہ ہٹا دیا تو زحمت جو ہے وہ رحمت بن گئی، ایک نقطہ لگا دیا تو رحمت جو ہے وہ زحمت بن گئی۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنے دین میں بہت زیادہ الٹ پھیر کیا، اور جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ یہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں پتہ لگتا رہتا ہے کہ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ تو انہیں معاف کرو، ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں۔ پہلے کس کا ذکر آیا تھا؟ یہود کا ذکر، اور اب جو ہے وہ نصارہ کا۔ مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ اب اس کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں کہ یہود اور نصارہ کے درمیان دشمنی، اور یہ کہ عیسائیوں کی آپس میں دشمنی، کیونکہ عیسائی ہی عیسائیوں کو بہت زیادہ قتل کرتے رہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ دونوں کو ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ خود انویٹیشن دے رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جس پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے، ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ ہر 200 سال کے بعد تم ذلیل و خوار کیوں ہوتے ہو؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔
زمین اور آسمان اور ان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے 600 سال تک پوری دنیا میں کوئی رسول اور کوئی نبی موجود نہیں تھا اور دنیا جو تھی وہ اندھیرے میں تھی۔ 610 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی اور ہدایت کا ایک چراغ جلا جو کہ اب پوری طرح روشن ہو گیا ہے، اور ان کو فائنلی اللہ تعالیٰ جو ہیں یہود و نصارہ کو انویٹیشن دے رہے ہیں۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی، اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا۔ اس کا عام طور پہ ترجمہ ہے کہ تمہارے اندر جو تھے وہ بادشاہ پیدا ہوئے، حضرت طالوت اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان وغیرہ، لیکن اس کا ایک اور مطلب ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ پہلے تم کیا تھے؟ غلام۔ جب تم غلام تھے تو کیا اپنی ذات پر قادر تھے؟ تمہیں اسی وقت سونا پڑتا ہے جب تمہیں آقا سونے دیتا، تمہیں اسی وقت کھانا پڑتا ہے جب تمہیں آقا تمہیں کھانے دیتا، تمہیں اس وقت کام کرنا پڑتا ہے جب آقا تم سے کام کراتا، تمہاری اپنی کوئی مرضی نہ تھی۔ غلام کیا ہوتے؟ جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو۔ حضرت موسیٰ نے تمہیں غلامی سے چھڑایا اور تم کیا بن گئے؟ اپنے مالک خود بن گئے، فرما روا بن گئے۔ حضور کی ایک حدیث ہے، اس کا لب لباب ہے کہ جس شخص کے پاس گھر ہوتا ہے، گھر سے مراد محل نہیں ہے، کوئی اس کی ذاتی جگہ ہو، جس کی بیوی ہوتی ہے، اس کے پاس خادم ہوتا ہے اور اس کے پاس سواری ہوتی ہے، تو وہ ملک ہے، وہ بادشاہ ہے۔ جی ہم سب میں ہیں بادشاہ اور کوئنز ہیں کہ نہیں ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہاں اس معنی میں ہے کہ پہلے تم غلام تھے، تم کو فرما روا بنا دیا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ وہ جو تھا آسمان سے جو اترتا تھا، من و سلوا دیا، اور اس کے علاوہ نبوت بھی انہی میں ہی رہی، ہاں نبوت بھی تھرو آؤٹ انہی میں رہی، تو یہ کسی اور کسی کو نہیں دی، تھرو آؤٹ انہی میں رہی نبوت۔ بالکل۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ تو آج جو جنگ و جدل ہو رہا ہے نا، اس عبادت کی بدولت ہو رہا ہے، اس آیت کی بدولت ہو رہا ہے۔ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، یہ اس زمانے کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیے وہ سرزمین لکھ دی ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان ڈرنے والوں میں سے 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ کون تھے یہ 2 لوگ؟ یوشع بن نون۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ یوشع بن نون تو 40 سال کے بعد آئے تھے، یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون تھے، کیونکہ ابھی 40 سالوں کا ذکر آنے والا ہے نا۔ جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ مجھے ہمیشہ ہنسی آ جاتی ہے، حالانکہ اتنی دفعہ میں پڑھتی ہوں پھر بھی مجھے ہنسی آ جاتی ہے۔ اس پر موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات
یا میرا بھائی, بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے جدا کر دے. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے, یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ چلو میں نے تمہیں ان سے الگ کر دیا, کہ تمہیں انہی میں ہی رہنا ہوگا, ان کے ساتھ ہی بھٹکنا ہوگا. ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ. پھر 40 سال میں کیا ہوا؟ وہ جنریشن جو غلامی کی حالت میں پیدا ہوئی, جو کہ بزدل اور کم ہمت تھی, وہ مر گئی. اور 40 سال میں جو صحرا میں بچے پیدا ہوئے, وہ ملٹری ٹریننگ لے کے پیدا ہوئے تھے, ان کے اندر بہادری تھی. اس دوران میں حضرت موسیٰ فوت ہو گئے, اور حضرت موسیٰ کے شاگرد یوشع کے ساتھ مل کر انہوں نے پھر فلسطین پر قبضہ کر لیا. اب ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے. اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا. میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. پہلے ویسے تو خیر کافی دفعہ اس کو میں نے بیان کیا, ایک دفعہ پھر بیان کر دیتی ہوں ریکارڈنگ کے لیے. اسرائیلی روایات یہ ہیں کہ حضرت آدم و حوا کے جوڑے جوڑے پیدا ہوتے تھے, ایک بیٹا اور بیٹی. تو ان میں یہ ہوتا کہ ایک جوڑے کی شادی دوسرے جوڑے سے ہوتی. اب جو قابیل کی بہن تھی وہ خوبصورت تھی, حابیل کی بہن خوبصورت نہیں تھی. قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنی تھی, اس نے کہا میں تو نہیں کرتا, میں تو اپنی بہن سے شادی کروں گا. یہ معاملہ جو تھا حضرت آدم کے سامنے, یہ روایت ہے, ضروری نہیں کہ درست ہو کیونکہ قرآن کے الفاظ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ویسے ہی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. تو حضرت آدم نے کہا کہ قربانی پیش کرو, جس کی قربانی قبول ہوگی تو وہ پھر وہ قابیل کی بہن سے شادی کر لے گا. تو حابیل جو تھا نیک نیت تھا اور وہ کیا کرتا تھا, وہ گلہ بانی کرتا تھا. اس بہترین بھیڑ اس نے قربانی کے لیے پیش کی, آگ آئی اور اس بھیڑ کو جلا گئی. اور جو حابیل تھا, نہیں جو قابیل تھا, وہ بدنیت سا تھا, وہ کھیتی باڑی کرتا تھا, اس نے اپنا خراب سا غلہ جو تھا وہ قربانی کے لیے پیش کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہ کیا. اس پر اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے حابیل سے کہا کہ میں تو تجھے قتل کروں گا. حابیل نے کہا کہ تو قتل کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا, میں اپنا دفاع تو ضرور کروں گا لیکن میں تجھ پر حملہ نہیں کروں گا. اس پر یہ ہوا کہ قابیل نے شیطان کے اکسانے پر حابیل کو قتل کر دیا. ابھی تک جو ہے کوئی فوت نہیں ہوا تھا, اس لیے پتہ نہیں تھا کہ مردے کو کرے کیا. تو وہ اس کی لاش کو اٹھائے اٹھائے پھرتا رہا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے. یہاں تک کہ ایک جگہ پہ اس نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑے, ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا, پھر اس کوے نے گڑھا کھودا اور مرے ہوئے کوے کو اس میں دھکا دے کے اس کے اوپر جو تھی وہ مٹی ڈال دی. اب یہاں پہ یہ بات آئی کہ وہ اپنے بھائی کو مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر, میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا, یعنی کہ جوش میں آ کر قتل تو کر دیا اور اس کے بعد جو تھا وہ پچھتاوا شروع ہو گیا. میرا خیال اتنا کافی ہے. ایک تھوڑے دن پہلے میں نے سنا کہ قرآن میں حابیل اور قابیل کا نام نہیں آیا. میں بڑی حیران ہوئی. اس کے بعد مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ میں قرآن دیکھتی کہ واقعی حابیل اور قابیل کا نام نہیں آیا. لیکن ہمارے ذہنوں میں اتنا پختہ ہے نا
काबिल, कातिल से काबिल, और जो मकतूल है वो हाबिल। तो अब मैं गौर कर रही थी कि वाकई नाम आया या नहीं आया, तो वाकई नाम नहीं आया। अल्लाह ताला हमारे इस सिलसिले को जारी और सारी रखे, और उम्मीद है कि हम अब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि जो तफसीलात थी काफ़ी हद तक हमने उनको जान लिया है। तो हमने नहीं पूरा निस्फ से शुरू करके निस्फ तक हमने पढ़ा। तो अब ये है कि हाँ निस्फ से थोड़ा हम आगे आ गए, थोड़ा आगे आ गया। बस ये कि जहाँ अब तफसील में जाने वाली जो जगह होंगी ना वो कम होंगी, तो इंशाअल्लाह ताला हम फिर ज़्यादा पढ़ लिया करेंगे। तो अल्लाह ताला हमारे इस सिलसिले को जारी और सारी रखे, इसमें कोई रुकावट ना आए, हमें तौफीक दे कि हम इसको अच्छी तरह से पाए तकमील तक पहुँचाएँ। इसके साथ साथ अल्लाह ताला से उस तौफीक के लिए भी हम दुआ मांगते हैं जिसकी बदौलत हम और हमारी औलादें इसको पढ़ने वाले, समझने वाले, इस पर अमल करने वाले और इसे दूसरों तक पहुंचाने वाले बनेंगे। या अल्लाह पाक तू हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा और इसका अजर हमें बढ़ा चढ़ा के अता फरमा दे। या अल्लाह पाक तमाम अहले ईमान को जो जिस ज़माने में भी था, तमाम मोमिनों मुसलमानों को और उनकी औलादों को, हमारे अजीज़ व अकारिब जो इस दुनिया में नहीं रहे, हमारी औलादों को, उस्तादों को, हमारे वालिदैन को, और हमें भी जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन दर्जात अता फरमा दे। और या अल्लाह पाक तमाम बीमारों को, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम नहीं जानते, जिनकी बीमारियां ज़ाहिर हैं, जिनकी बीमारियां ज़ाहिर नहीं हैं, उन सब को मुकम्मल से ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फरमा, उनकी तकलीफ़ों और बीमारियों को दूर फरमा दे। हम सब के घरों पर अपनी रहमतें और बरकतें और इनायतें और आफ़ियत और सलामती नाजिल फरमा। हमारे घर वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना, आफ़ियत और सलामती के साथ रखना, और ख़ुसूसी तौर पर हमारी बहन आलिया के घर पर अपनी ख़ासुल ख़ास नेमतें और रहमतें और बरकतें और आफ़ियत नाजिल फरमा, जिसने इस महफ़िल का एहतमाम किया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।